ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا او كما قال الله تعالى وقال الله تعالى في مقام الآخر فاذكروني اذكركم او كما قال الله تعالى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے دوست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جدیہ درود و سلام پیش کرن تو پہلے ایک حدیث پاک دونوں سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ارادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فی المکہ، حضور علیہ السلام کے تشریف فرمائے و دہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے۔ حضور نے فرمایا بھی آپ آج مدینے دیاں مکے دیاں گڑیاں دا سیر نہ کر لویا۔ تو عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ، غریب نواز۔ آقا علیہ السلام جدو تشریف لے آئے نا ہون یہ دل کر پوے تو درود شریف پڑھے آئے پہلے حدیث پاک سن لو کہ نبی پاک آئے تے ایک پتھر ہے بھائی محمد حسین صاحب تے بڑی چٹان ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ان دیتے آدھا قدم مبارک چرکا ہے۔ ہن حضور غوث پاک فرما دیں قادمی حاضی علی راقبات کل ولی اللہ، جن دے موڑے تے حضور غوث پاک دا قدم آ جاوے او اللہ دا ولی بن جاندہ ہے، جن دے کندے تے جن دے سر تے مدینے دے تاجدار دا قدم آ جاوے۔ ان دی شان کی ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے جب قدم مبارک رکھا تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ حاضی حاجر یسلم علی لیالی بوستو انی لعارف الان۔ یہ حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے۔ آج اردو چ نہ گل کر لیں ہیں جی، ہاں نور یا خبراں تو سمجھ آ جان گیا نا، ویسے تو یہ گل بھی آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ حاضی حاجر، حاضی آج علمی گفتگو ہوگی کیونکہ علماء بھی موجود ہیں اور جانشین بابا نور شاہ صاحب وہ بھی مشہور ہیں، عباسی خاندان صاحب اور دیگر حضرات مصلح یار سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حاضی حاجر یسلم علی لیالی بعثت انی لعارف الان، اور حضور نے اس پتھر پہ قدم رکھا اور آقا علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائے۔ حضور رونے لگے اور فرمانے لگے میرے صحابہ آپ جانتے ہیں یہ کون سا پتھر ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس رات میری ولادت ہوئی ہے، اس پتھر نے بڑی محبت سے میری بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے، میں اسے اب بھی جانتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھے؟ حضور ابھی آئے ہیں اور جو پتھر حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجے آقا علیہ السلام اس پتھر کو بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جو اب حضور کو امتی سلام بھیجی حضور کیوں نہیں سماعت فرماتے؟ پر والصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا سید یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ جو بزم ہے، یہ جو محفل ہے، سالانہ عرس پاک حضور قبلہ پیر سید نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور
سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترم المقام بھائی محمد حسین عباسی صاحب اور میرے محترم بھائی محمد حسین اسلم صاحب، محمد اسلم عباسی صاحب اور معراج عباسی صاحب یا دیگر عباسی خاندان، بھٹی برادران اور دیگر فتح گڑھ کے رہائشی لوگ اور جو دائیں بائیں گرد و نواح سے تشریف لائے ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری عبدالرحمن صاحب جن کی محنتیں اور کاوشوں کا یہ رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ میرے سے پہلے خصوصی خطاب حضرت علامہ خادم اہل بیت، اور یقیناً ایسے لوگوں سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، ان کی محبت کو میں واجب قرار دیتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ عبدالوحید ربانی صاحب یہ رشتے میں میرے بھتیجے بھی لگتے ہیں اور ان کے دادا جی اور ان کے پردادا سے ہمارے بزرگوں کے کافی تعلق ہیں اور عباسی خاندان سے ہمارے بزرگوں کے کافی تعلق ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آستان کو شاد اور آباد فرمائے، اور جتنے ممبران ہیں، اراکین ہیں، جتنی جناب کمیٹی ہے اور جتنے عباسی لوگ ہیں یا بھٹی برادران ہیں، جتنے بھی قبیلے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو سرخط کر کے ان بزرگوں کی غلامی میں دن دگنی رات چگنی مزید ہزار محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، آج یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سب آئے ہیں، بھائی محمد حسین صاحب ہیں، اراکین ہیں، ممبر ہیں، میٹ صاحب ہیں، حافظ اکبر صاحب ہیں، عبدالرحمان صاحب ہیں، سب لوگوں کی زبان پہ ایک ہی بات ہے۔ میں سن رہا تھا حضرت بیان فرما رہے تھے مولانا قبلہ قاری عبدالوحید صاحب، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا ہے اللہ عبدالوحید ربانی صاحب کو ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ آمین میں کنجوسی نہ کرو، دعا ہاں جی، گاڑی چلتی رہے گی، ڈرائیور بدلتے رہیں گے، یہ نہیں۔ وہ حضور کا امتی جو ہے نا وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا ایک صحابی تھا، حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے فلاں صحابی کو دیکھ لے، جس نے جنتی دیکھنا ہو نا میرے فلاں صحابی کو دیکھ لے۔ حضور کا ایک صحابی وہ فرماتے میں نے 3 مہینے ان کا سراغ کیا لیکن ایسا کوئی عمل نہیں پایا جو ہم سے بڑھ کر وہ کرتا ہو۔ نماز وہ بھی پڑھتا تھا، ہم بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتا تھا، ہم بھی رکھتے تھے، حج وہ بھی کرتا تھا، ہم بھی کرتے تھے، زکوٰۃ استطاعت کے مطابق وہ بھی دیتا تھا، ہم بھی دیتے تھے۔ میں نے ایک دن عرض کیا اے میرے نبی کے غلام، تو کوئی ہم سے بڑھ کر عمل نہیں کرتا، حضور فرماتے تو جنتی ہے۔ وہ کہنے لگا اے میرے نبی کے غلام اگر ساری زندگی بھی تو سراغ کرے میرا وہ عمل تجھے نہیں پتا چلے گا جس کی وجہ سے مجھے محمد عربی نے جنتی قرار دیا ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ کون سا تیرا عمل ہے؟ وہ کہنے لگے میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں رہا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ کے نعرہ تکبیر، زیادہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب، آستانہ علی حضور بابا نور شاہ صاحب، فتح گڑھ موضوع فتح گڑھ زندہ باد ہونا چاہیے نا یہ مثال۔ تو میں نے آپ کا بیان سماعت کیا، میں عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عبدالوحید صاحب کو۔ کیوں؟ یہ حلالی لوگوں کا وطیرہ ہوتا ہے، حلالی وہی ہوتا ہے جو علی اور اولاد علی سے وفا کرنے والا ہو۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے تعلق کو آل رسول کے لیے جوتی کی نوک پہ رکھ دیا اور اپنے اساتذہ کو بھی چھوڑ دیا اور کہا تمہارا رشتہ ہم سے محمد و آل محمد کی وجہ سے ہے۔ اور میں جانتا ہوں اس بندے کو میری موجودگی میں عبدالوحید کو اریسٹ بھی کیا گیا، اس پہ پولیس کے بھی چھاپے پڑے، اس کو لوگوں نے گالیاں بھی دی، لیکن مجھے حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا جو تھا نا وہ کہنے لگا ابا جی آپ ہماری تلوار میں 2 مرتبہ آئے ہیں، سب تھوڑا جب کھولے 2 مرتبہ آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ مجھے چھوڑا، فرمایا ایک تو بوڑھا سمجھ کر، دوسرا اپنا باپ سمجھ کر۔ آپ فرمانے لگے کاش تو میری تلوار میں ایک ہی مرتبہ آ جاتا، میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو فرمانے لگے کیا میں تمہارا بیٹا نہیں تھا؟ فرمایا بیٹا تو ضرور تھے لیکن محمد عربی سے پیارا نہیں۔ تو عبدالوحید نے بھی کمال کر دیا، یہ میں تو اس کو ہیرو سمجھتا ہوں۔ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے، آج ہم سب کہہ رہے ہیں بابا نور شاہ، بولو بابا بابا بابا، آپ کی آواز نہیں آ رہی، بابا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟
صدیاں بیت گئی، زمانہ گزر گیا، حالات بدل گئے، لوگ چلے گئے، نسلیں ختم ہو گئی، ان کا تو ہم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، ہم نے تو ان کی زیارت بھی نہیں کی۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے ہم نے بھی ان کی زیارت نہیں کی۔ ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا وہ فرماتے ہیں، میں نے بھائی اسلم سے اور بھائی محمد حسین سے ڈیفینیشن کیا، پوچھا، انہوں نے کہا شاہ صاحب ہمارے بزرگ فرماتے تھے دادا پردادا ہم نے نہیں دیکھا، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بابا نور محمد ہے، یہ بابا نور محمد ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر کیوں یہ کوئی رسم ہے یا کوئی رواج ہے یا کوئی ہمارے بڑے صغیر کا ایک بزرگوں کا رسم ہے؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ موجود تو تھا لیکن مذکور نہیں تھا۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ آج علمی گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں انسان پیدا ہو گیا، یہ بات غلط ہے۔ بچے کی پیدائش ہے، انسان کی تخلیق تو اس وقت تھی، انسان اس عالم میں تھا جب کوئی عالم نہ تھا، انسان اس زمانے میں تھا جب کوئی زمانہ نہ تھا، انسان اس وقت بھی تھا جب کوئی وقت نہ تھا۔ اللہ نے انسان کو احدیت کے پردے میں چھپا رکھا تھا اور جامع محبت کبھی پلاتا تھا، کبھی خدا جامع توحید پلاتا تھا، کبھی جامع عشق پلاتا تھا، کبھی جامع وحدانیت پلاتا تھا، کبھی جامع مصطفیٰ کی محبت پلاتا تھا۔ ہماری تخلیق کا کیا ہے؟ عالم احدیت ہماری تخلیق کا ہے۔ بولو عالم احدیت ہماری کیا ہے؟ بولو، میں جلدی بیان ختم کرنے والا ہوں۔ عالم احدیت ہماری تخلیق کا ہے، اور عالم ارواح جس کو ہم لوگ عالم ارواح بولتے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ وہ ہماری انتظار گاہ ہے۔ جو آ گئے وہ تو آ گئے، جو نہیں آئے وہ انتظار کر رہے ہیں ہم نے کب دنیا میں جانا ہے۔ وہ ہماری انتظار گاہ ہے۔ جس عالم میں ہم موجود ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ہماری امتحان گاہ ہے، جس کو عالم شہادت بولتے ہیں۔ بابا نور شاہ، خواجہ نور محمد، حضرت کرما والے، میاں شیر محمد، جناب بغداد میں عبد القادر جیلانی، اجمیر میں خواجہ ابن عالم، پاک پتن میں بابا فرید، یہ لوگ زمانہ گزر گیا، صدیے بیت گئی، ان کا نام کیوں زندہ ہے؟ جب بچہ امتحان گاہ میں ہوتا ہے کبھی وہ غفلت برتا ہے؟ وہ غفلت نہیں برتتا کہ میرا امتحان ہے، میری آزمائش ہے، میرے ٹیسٹ ہے، میرے پیپر ہیں۔ اسی وجہ سے بابا فرید، دادا صاحب، میاں شیر محمد، خواجہ اجمیری، حضرت عبد القادر جیلانی، خواجہ نور محمد، سید بابا نور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دنیا میں ایسا ایسا قدم رکھتے ہیں، کہیں قدم ایسے نہ ہوتے خدا مصطفیٰ ناراض ہوگا۔ کیسی بات ہے؟ جی ہماری امتحان گاہ ہے۔ جب یہ لوگ امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، قبر ہماری کیا ہے؟ وہ نتیجہ گاہ ہے، وہ ہماری رزلٹ گاہ ہے، وہاں رزلٹ ملتا ہے۔ سمجھ آ چکی ہے آپ کو؟ اور جو عالم حشر ہے وہ کیا ہے؟ عالم حشر وہ ہماری رزلٹ گاہ ہے، نتیجہ گاہ ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ ہمارا سفر ختم تو نہیں ہوا، نہیں، پہلے ہماری تخلیق گاہ، عالم ارواح ہماری انتظار گاہ، دنیا ہماری امتحان گاہ، اور حشر ہمارا رزلٹ نتیجہ گاہ۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے، سفر مولوی بابا نور شاہ صاحب کا ختم نہیں ہوگا، دادا صاحب کا سفر نہیں ختم ہوگا۔ جنت ہماری آرام گاہ ہے۔ جنت میں ایک اور جہان لگے گا، جمعے کے دن اسے عالم مزید کہتے ہیں۔ تخت لگیں گے، قالین لگیں گے اور بالین ہوں گے۔ ایک حسن ظاہر ہوگا جو پردوں میں ہوگا، پردوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کا آشکارا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ خدا کا حسن ہوگا۔ اولیاء اللہ اس کی دیدار کریں گے اور اولیاء اللہ کو ماننے والے اس کا دیدار کریں گے، وہ ہماری جلوہ گاہ ہوگا۔ یہ انسان کا سفر ہے۔ میں نے جلدی اچھا آج جو ہو رہا ہے
بابا نور شاہ بابا نور شاہ بابا نور شاہ، یہ کیا وجہ؟ اس کا کوئی قرآن میں بھی حقیقت ہے، حدیث میں بھی اس کی روح ہے، یا ہم رسم ہے، یہ ہماری رواج ہے، یا ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ علماء سمجھ رہے ہیں، ان کو لطف آ رہا ہے، فرنٹ سیٹوں والے بھی سمجھ رہے ہیں، آپ پچھلوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، بڑی بات ہے، علم کی بات ہے، علماء سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اور علماء کو یہ کام دے گی یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا، علماء کے کام میں آنے والے جملے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ ہے، ایک بندہ موجود ہوتا ہے، مذکور نہیں ہوتا۔ مذکور اس کو بولتے ہیں جس کا ذکر کیا جائے، مذکور کس کو بولتے ہیں؟ جس کا ذکر کیا جائے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو موجود تو ہیں لیکن مذکور نہیں ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موجود نہیں ہوتے، مذکور ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شاہ صاحب کارگاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید۔ میں سب سے پہلے تو عبد الوحید کے علم کو سلام کرتا ہوں، ان کی تفہیم کو سلام کرتا ہوں۔ آپ لوگ کہیں گے شاہ صاحب خوشامد میں لگے ہوئے، خدا کی قسم نہیں، علم والے کو علم والے سے لطف آتا ہے۔ جب کوئی سمجھنے والا ہو نا تو پھر پتہ چلتا ہے نا یہ میری بات کو سمجھ رہا ہے، ایسے یہ عالم ہیں، یہ سمجھ چکے ہیں شاہ کیا بات کرنے والا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں لوگ کہتے ہیں تم اولیاء اللہ کے درباروں پہ جاتے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، پھول نچھاور کرتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، لنگر پکاتے ہو، انتظام و انصرام کرتے ہو، خرچے کرتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ تو جہاں سے چلے گئے، ایک بندہ مذکور نہیں، موجود تو ہے۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو موجود ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے، اور کہتے اللہ والے چلے گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے پہلے شعر پڑھ دیا ہے، فرماتے ہیں ولی اللہ دیتا مردے نائی تے کردے پردہ پوش ہے، ولی اللہ دیتا مردے نائی تے کردے پردہ پوشی، کی ہویا یار اس دنیا تو ٹور گے نال خاموشی۔ میں یہاں سے بندوں کو اٹھا سکتا ہوں، وہ خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ بابا نور شاہ انہوں نے رات کو بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ کیا جانتے ہیں یہ ہوا چل رہی ہے، ہاں جی کیسی بینی بینی سہانی سہانی ہوا چلی، یہ اولیاء اللہ کی کرم نوازی ہے۔ کتنے خوبصورت چہرے ہیں، محمد حسین بھائی محمد اسلم جیسے، اور جناب مراج عباسی صاحب، نو جنریشن، اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹی اور جناب جتنے عباسی صاحبان نے سب کو ہی سلامت فرمائے۔ اچھا ایک بندہ مذکور نہیں، موجود ہے۔ بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ، بولو بابا فرید بھی گنجے شکر۔ آپ کی جب بحث موری چلتی ہے، یا خواجہ اجمیر والے خواجہ معین الدین، آپ بہت سوتا ہے، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ حق معین یا معین، حق معین یا معین، حق معین یا معین۔ ایک کام ایسا ہے جس میں اللہ نے فرشتوں کو اپنا شریک بنایا ہے۔ اللہ کو کوئی شریک ہے بھائی؟ نماز کا حکم دیتا ہے، پڑھتا نہیں، حج کا حکم دیتا ہے، کرتا نہیں، روزے کا حکم دیتا ہے، رکھتا نہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، دیتا نہیں، اور دیگر اعمال صالح کا حکم کرتا ہے، خود نہیں کرتا۔ ایک کام ایسا ہے جس میں اس نے فرشتوں کو اپنا شریک بنا لیا۔ بندے نے کہا یا اللہ اس کو تو تو نے شریک بنا لیا، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں۔ آہا بات بڑی یاد جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، مومن تم بھی درود بھیجو۔ یا اللہ کوئی اور کام بھی ہے، کوئی اور کام بھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں، جس بندے سے مجھ کو محبت ہو جائے۔ اکبر صاحب یہ بڑی بات ہے، جس بندے سے مجھ کو محبت ہو جائے۔ یہ ٹینٹ کیوں لگائے گئے، یہ قالین کیوں بچھایا گیا، محمد صفدر دیگر میٹ صاحب کیوں آئے، محمد حسین عباسی صاحب کیوں تشریف فرما ہے، یہ جمی غفیر کیوں ہے، یہ اکبر صاحب کیوں آئے؟ اللہ فرماتا ہے جس بندے سے مجھ کو محبت ہو جائے وہ
ذکر اتنا کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، اس کی آنکھ بھی ذاکر، دل بھی ذاکر، نفس بھی ذاکر، کان بھی ذاکر، دماغ بھی ذاکر، ہاتھ بھی ذاکر، پاؤں بھی ذاکر، اتنا ذکر کر کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل فلاں بابا نور شاہ سے مجھ کو محبت ہو چکی ہے۔ جبریل کہتا ہے مولا لبیک۔ اللہ فرماتا ہے جبریل ذرا تو بھی ان سے محبت کر۔ جبریل بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر تمام ملائکہ کو کہہ دے وہ بھی محبت کریں، تمام فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بابا نور شاہ ولی کی محبت کو زمین پہ بھی رکھ دو، تمام لوگ بابا نور شاہ سے محبت کریں گے، خدا محبت فرماتا ہے۔ اچھا جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے جہاں میں تو نہیں رہے، بابا فرید الدین صاحب جہاں میں ہے ابھی، عالم شہادت میں نہیں، بابا نور شاہ بھی عالم شہادت میں نہیں۔ بھائی محمد صدر صاحب، بابا نور شاہ صاحب تو صدیوں بیت گئی، بابا فرید بھی چلے گئے، اب کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ جب بہشت موری کھلتی ہے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ کہتے ہیں حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، حق فرید یا فرید۔ پہلے کہہ رہے تھے وہ بادشاہ بھی آ گیا۔ ہمارے جو ہے نا طارق عثمان صاحب وہ بھی سر جھکاتے ہیں، نواز شریف بھی سر جھکاتا ہے، عمران خان بھی بابا کے قدموں میں آتا ہے۔ بابا جو ہے نا وہ بابا ہے کائنات۔ اچھا کوئسچن یہ ہے، بات یہ ہے جو موجود ہی نہیں، بھائی محمد حسین صاحب جو موجود ہی نہیں، محترم بھائی اسلم صاحب جو موجود ہی نہیں وہ مذکور کیسے؟ ایک چیز موجود ہے ہی نہیں تو اس کا ذکر کیسے؟ اس کا وجود ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا جو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی زبان پہ مذکور ہے، پھر اتنا ہی مذکور ہے، جو اتنا مذکور ہے وہ موجود کیوں نہیں؟ یہ دلیل ہے۔ جو اتنا ذکر کیا گیا ہے، جو اتنا ہی مذکور ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے بابا نور شاہ ولی، بابا نور شاہ ولی، بابا نور شاہ ولی، جو اتنا مذکور ہے وہ موجود کیسے نہیں؟ یہ بات ہے۔ پھر دیگر ہمیں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ چلے گئے، حضور کی حدیث پاک ہے ولی کا جانا ایسے ہوتا ہے جیسے قبر میں جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں نام کا نام العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی کون سوتی ہے؟ یہ بات بڑی مزے کی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اچھا پہلی رات کی دلہن کا سونا کیسا ہوتا ہے؟ پہلی رات کی دلہن کا سونا کیسا ہوتا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں چلو جی ولی تمہارے سو تو گئے، جی ہم مانتے سو گئے، جب بندہ سو جاتا ہے اس کی عقل سلامت نہیں ہوتی، سماعت بصارت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے حدیث میں ایسے آیا ہے نام کا نام العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پہلی رات کی دلہن کا سونا کیسے ہوتا ہے؟ اسے نیند آتی ہے؟ اکبر صاحب وہ انتظار بھی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتی ہے میرے سر کا تاج آنے والا ہے، میرا آقا مولا آنے والا ہے، میرا مالک آنے والا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ اور یہ جو ہیں قبر میں جاتے ہیں تو ایسے سوتے ہیں جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اس کو اپنے خاوند کی انتظار ہوتی ہے، بابا نور شاہ کو خدا اور مصطفیٰ کی انتظار ہوتی ہے۔ یہ کیسے سو جاتے ہیں؟ اسی لیے ایک بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر، بس آخری لاسٹ بات ہے، تو میرا ذکر کر میں مزہ نہیں آیا بابا نور شاہ کے نام پہ آخر تک بول لو، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ کیا بات، بندے کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال۔ انسان کی زندگی محدود ہے، انسان کی زندگی محدود ہے، انسان کا ذکر بھی محدود ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ بندہ تو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ خدا کا ذکر کیسے؟ خدا کی جزا دیتا ہے نا بھائی اسلام صاحب بندے کو۔ بندے نے ذکر کیا جیسے
जैसे हमारा जिक्र और औलिया अल्लाह का जिक्र और है। एक बारात जा रही थी, जैसे फरमा रहे हैं, मिलता जुलता वाकया हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। वो बारात जा रही थी, एक बंदा रात में कर रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा यहाँ कोई बंदा मालूम होता है, रास्ता भूल गए। कहने लगे इस बंदे से पूछते हैं। जब पूछा तो कहने लगे हाँ जी हमने एक जगह पे जाना है। वो बाबा साहब फरमाने लगे आपने कहाँ जाना है? फरमाने लगे हमने अहमदपुर सयाल जाना है। वो ख्वाजा हसन सवाल साहब का वाकया है, वो भी ऐसे ही है, ये वाकया भी ऐसे ही है, मिलता जुलता वाकया है। तो वो फरमाने लगे अहमदपुर सयाल जाने तो आओ मेरे पीछे ये जो नाली खली है ये क्रॉस कर जाओ। कि जब बाबा आगे लगे पूरी बारात चली, देखा तो गुंबद खजरा के मकी की कदमों में हाथ है। तो सबने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगे बाबा जी हम तो मुसलमान हो गए, अब क्या बनेगा? वापस भी जाना है। बाबा जी ने फरमाया चलो वो ही नाली गुजरो। जब वो नाली गुजरे तो सब के सब वहां पहुंचे। कहने लगे हम तो मुसलमान हो चुके, हमारा तो मजहब बदल गया। बाबा उनका मजहब, बाबा कहने लगे मैं भी तुम्हारा बाबा हूँ, फिर तुम्हारी तकदीर ही क्यों ना बदल। आगे सुल्तान बाहू, पीछे वो बारात, आप जिस पर भी नजर डालते थे सब पढ़ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब ने पढ़ दिया। यानी कि पंजाबी शहर ने मंजर कशी की फरमा गड्डी आ गई लैन मियाँ, बिच बैठे हसनो हुसैन मियाँ, नाले बैठी फातिमा सैन मियाँ, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सब के सब मुसलमान हो गए। अल्लाह फरमाता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। बंदे का जिक्र महदूद है, उसने 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल अल्लाह 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 किया, उसका वक्त आ गया, वक्त रिहलत आ गया, वक्त विसाल आ गया, वो सफर कर गया, वो दुनिया से चला गया। अब अल्लाह ताला बंदे का कैसे जिक्र करता है? अल्लाह फरमाता है तेरा जिक्र महदूद है, मैं तेरा जिक्र अपनी मखलूक से करवाऊंगा और कयामत तक तेरा जिक्र भाई इसमें होता ही रहेगा। जिसकी जिंदा दलील के बाबा नूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। सदियां बीत गई, जमाना गुजर गया, नस्लें चली गई, आज भी बाबा नूर शाह साहब के नारे गूंज रहे हैं, आज भी उनका जिक्र हो रहा है, आज भी उनका तज़किरा हो रहा है। ऐसे ही जो औलिया अल्लाह के नाम लेवा है, अल्लाह उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उनको मायूस नहीं करता, उनकी झोली खाली नहीं रहती। वो आते खाली झोली है और भर कर ले जाते हैं, मुरादों के साथ जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हमारे फतेहगढ़ की लंगर आ जा रहा है। वो जब अब्दुल वही साहब दुआ नहीं करेंगे तो आप नहीं खा सकेंगे, आने दो, इधर तवज्जो रखें हैं जी। तो आज फतेहगढ़ मौजा जो है या दिगर गिरदो नवा हमारे रिहायशी लोग हैं, आज हमारी तकदीर बदल चुकी है। आज हमारी तकदीर, बोलो ना, आज हमारी तकदीर बदल चुकी है। एक बंदा था, उसने 99 आदमी कत्ल कर दिए। कितने? 99 आदमी कत्ल कर दिए। वो किसी के पास गया, उसने कहा जी मेरी बख्शिश का कोई जरिया भी है? उन्होंने कहा नहीं। क्या कहने लगे? नहीं नहीं आप नहीं बख्शे जाएंगे। तो उसने कहा यार बंदा कितना अच्छा था, मोतबर था, खूबसूरत था, बड़ा इसके चेहरे पे सुन्नत थी, उसने मुझे मायूस कर दिया। उसने तलवार उठाई और उसका सर कलम कर दिया। आगे भाई मोहम्मद हुसैन जैसे, मोहम्मद असलम अब्बासी जैसे, बाबे इमदाद शाह साहब जैसे, अब्दुल रहमान किबला हाफिज साहब जैसे बंदे को मिला तो कहने लगा मैंने यार 100 बंदा नाजायज कत्ल किया है, आया कि मेरी बख्शिश का कोई जरिया भी है? ये जो लंगर का काम हो रहा है, ये जो आप आए हैं, मैं आया हूँ, इसकी दलील है। तो वो फरमाने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बख्शे जाएंगे। वो कहने लगे कैसे? उन्होंने कहा मिसाल दे रहा हूँ, मसल को मसलन आप मौजा फतेहगढ़ चले जाएं, वहाँ अब्बासी खानदान रहते हैं, बाबा नूर शाह साहब के खिदमत गुजार और गुलाम हैं, और बाबा नूर शाह वलीउल्लाह उस वली के पास आप दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। जब वो बंदा आया, रास्ते में हयाती की रस्सी कटी, मौत आ गई, मौत की वादी में उतरा, दरोगा जहन्नम भी आ गए, दरोगा जन्नत भी आ गए। तो जो दरोगा जहन्नम थे उन्होंने कहा हमने जहन्नम में लेके जाना है, दरोगा जन्नत ने कहा हमने जन्नत में लेके जाना है। वो कहने लगे क्यों? इसने सारी जिंदगी
زندگی برے کام کیے. یہ تقریر کا رزلٹ ہے, یہ نچوڑ ہے جو آپ لنگر کی طرف نہ دیکھیں, یہ روحانی لنگر نہیں, تقریر کا رزلٹ آ رہا ہے. عبد الوحید صاحب وہ کہنے لگے کیوں اس نے اچھا کام ہی نہیں کیا, ساری زندگی برے کاموں میں گزار دی. وہ کہنے لگے بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن صدقے دل سے اللہ کے ولیوں کے پاس تو جا رہا تھا نا. یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں گیا, اللہ نے فرمایا زمین کو ماپو, زمین کو ماپا گیا تو فرمایا اولیاء اللہ کے قریب ہو تو اس کو جنت میں بھائی اشفاق صاحب لے جانا, اولیاء اللہ سے دور ہو تو جہنم میں لے جانا. جب زمین پہ ماپا گیا تو حکم بھی دیا اے زمین میرے بندے کو میرے ولیوں کے قریب کر دے. جب ولیوں کے قریب کیا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو ولیوں کے قریب, تو اللہ نے فرمایا قد غفرت لہ, میں نے اس کو بخش دیا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی. اللہ رب العالمین اس موضوع کو, اس خاندان کو آباد فرمائے. ساؤنڈ والے قبلہ حافظ محمد اکبر صاحب, عبد الرحمان صاحب, حافظ عبد الوحید صاحب اور قبلہ پیر بابا امداد شاہ صاحب اور ہمارے خان صاحب مووی میکر اور ہمارا عوام اور فتح گڑھ موضوع کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے شاد اور آباد فرمائے. بھائی محمد اسلم صاحب, اچھا محترم بھائی محمد صفدر صاحب جو ہے نا وہ خواب سناتے ہیں حضرت بابا قبلہ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. تو میری عرض یہی ہے اللہ تعالیٰ بھائی محمد اسلم صاحب, محمد معراج عباسی صاحب, بھائی اشفاق صاحب اور جو بھائی محمد حسین صاحب ہیں, یہ میرے میں چھوٹا تھا, یہ بڑی محبت فرماتے ہیں. اور یہ میں خوش آمد نہیں کر رہا, ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, یہ ہر دل عزیز شخصیت ہے اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی محمد حسین تمہارے آستان کو, تمہارے ڈیرے کو سلامت تا قیامت فرمائے, تمہاری نسلوں کو اور فتح گڑھ کے پورے لوگوں کو آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.